میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، بہت ہی مبارک ایام چل رہے ہیں. آج کا جو جمعہ کا دن ہے وہ بہت ہی عظیم الشان اور بابرکت دن ہے. ویسے جمعہ کا دن تو ہفتے کی عید ہوتا ہی ہے، اور جمعہ سید الایام تمام دنوں کا سردار ہے، لیکن یہ جمعہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں آ رہا ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی. اور کون سے دن کی فجر کی؟ قربانی والے دن، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں، شروع کی 10 راتیں. تو بڑا مبارک دن، بڑی مبارک راتیں چل رہی ہیں، اور پھر اس میں جمعہ کا دن آ رہا ہے، پھر حرمت والا مہینہ. تو اس اعتبار سے آج کا جو جمعہ کا دن ہے وہ دوسرے جو جمعے کے دن آئیں گے ان سے افضل ہے. اس لیے افضل ہے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر والا جمعہ ہے. جمعہ کے دن تو ویسے بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. کثرت سے درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت یعنی زیادتی. اس کی کم سے کم مقدار 300 ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کم سے کم مقدار 300 ہے. یہ ہے کثرت. کثرت کی اور زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے پڑھو. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو، اور خاص طور پر اس جمعہ کو، کثرت سے درود شریف پڑھیں. کم از کم 300 مرتبہ، جو کثرت کی کم سے کم مقدار ہے اتنا تو پڑھ لینا چاہیے. میری والدہ محترمہ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا قربانی کے سلسلے میں، تو میں نے بتایا کہ بھائی آپ پر بھی واجب ہے، اور آپ چاہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قربانی کر دیں اور ان کی طرف سے بھی کر دیں. تو وہ کہنے لگی کہ میری طرف سے ہو یا نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ وہی تو ہر جگہ کام آئیں گے. میں نے کہا کہ آپ پر چونکہ قربانی واجب ہے اس لیے آپ کو تو کرنا ضروری ہے. پھر وسعت ہے، آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریے، ضرور کریے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنی طرف سے نہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے. تو یہ ثواب کی چیز نہیں ہے. بھائی حضور کی طرف سے کرو گی ٹھیک ہے، وہ ثواب مل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کی جو ذمہ داری اور وجوب جو آپ پر واجب ہے وہ چھوٹ رہی ہے نا. اس کی مثال میں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک آدمی کے ذمے قرضہ ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، وہ صدقہ خیرات بہت کر رہا ہے. اب بتائیے بھائی، صدقہ خیرات کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے ذمے میں جو قرضہ ہے، لوگوں کا حق ہے، وہ پہلے آپ ادا کیجیے. تو بہرحال وہ ہماری والدہ نے ایسی باتیں کی کہ بھائی میری طرف سے ہو نہ ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو، کیونکہ قبر میں، میدان محشر میں، ہر جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام آنے والے ہیں. تو اس سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں.
جمعہ کے دن خاص طور پر، دوسرے دنوں میں بھی روزانہ کا معمول بنانا چاہیے. اور ابھی قربانی کا موقع ہے، اللہ نے جن کو وسعت دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی میں حصہ لیں یا جانور ذبح کریں جو وسعت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہماری طرف سے قربانیاں کی ہے. ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے ثواب پہنچایا ہے، تو ہم ان کے نام لیوا ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، نیکی کا معاملہ کیا، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں یا حصہ لیں جو آپ کو آسان لگے. بہرحال جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے، اور آج کا دن ڈبل بابرکت ہے. اس میں دوہری خصوصیات ہیں کیونکہ یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا جمعہ ہے. تمام علماء اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ آج کا جمعہ دوسرے جمعوں سے افضل اور بہت زیادہ فضیلت والا ہے. تو فضیلت کس لیے ہے؟ دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، فضیلت کس لیے ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید بل العید لمن خاف یوم الوعید. عید یہ نہیں ہے کہ آپ نیا کپڑا وسط دھارن کر لیں، نیا کپڑا پہن لیں، یہ عید نہیں. عید حقیقت اس شخص کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہو، اس کی عید ہے. تو اسی طریقے سے فضیلت والے دن آ رہے ہیں، راتیں آ رہی ہیں، ایام چل رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو کیش کر لیں، اس کو حاصل کر لیں، اس کی برکات کو سمیٹ لیں. دن میں روزہ رکھ لیں، رات میں عبادات کر لیں. دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور عرفہ کا روزہ جو 9ویں تاریخ کا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو ہے، وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کرانے کی برکت ہے اور فضیلت ہے اس کی. اور رات میں عبادت شب قدر جیسی عبادت کے فضیلت کے بارے میں ہے ان راتوں میں. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ اللہ کی تسبیحات، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ایام چل رہے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں، یہ جو آپ کو آتا ہے لا الہ الا پڑھتے رہیے. اس لیے کہ ان دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو. حدیث شریف میں ان دنوں میں ایسا نہیں کہ وہ 9 ذی الحجہ شروع ہوگا جس دن تو تکبیرات تشریق شروع ہو جائے گی تب تکبیر پڑھیں گے، وہ تو پڑھنا واجب ہے. وہ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے، چاہے وہ مسافر ہو، مقیم ہو یا ان کی رکعت گئی ہو. ہوتا یہ ہے کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سب پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ دھیرے دھیرے، بلند آواز سے پڑھنا پسندیدہ ہے، شریعت کا حکم ہے. حدیث شریف میں ہے کہ مدینے میں گونج اٹھ جاتی تھی، اتنی بلند آواز سے تکبیر پڑھی جاتی تھی. اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، بھائی اللہ بلند ہے. اور جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھائی بلند آواز سے پڑھو تو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. تو بلند آواز سے سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جس کی رکعت گئی رہتی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد دھیرے دھیرے پڑھ لیتا ہے، اس کو بھی ذرا بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. ہاں کوئی اس کے بغل میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا خیال رکھے، اور کوئی نہ ہو سب صحیح ہے تو بلند آواز سے وہ رکعت پوری کر لینے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس کو بھی تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. اور اگر چھوڑ دے گا، سمجھ میں آئی بات، یا بھول گیا بعد میں یاد آ رہا ہے تو اب تکبیرات تشریق کا حکم ختم ہو گیا، وجوب ساقط ہو گیا. اب کیا کریں؟ اب استغفار کریں. ایسا نہیں کہ یہاں نہیں پڑھے، گھر پہ یاد آئی کہ وہ تکبیر پڑھنا بھول گئے، اب گھر پہ زور زور سے پڑھنے لگے. وجوب یہاں پہ فوراً ہے، فرض نماز کے بعد فوراً. اب تاخیر ہو گئی تو وہ اہمیت ختم ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب توبہ استغفار کریں. تو میرے بھائیوں، یہ بڑے مبارک ایام، بڑی بابرکت راتیں چل رہی ہیں، اس کو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. مسلمانوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کے
سب خرید لیا ہے. اللہ نے مسلمانوں کی جان کو بھی لے لیا ہے, مالوں کو بھی اللہ نے خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, ان کو جنت ملے گی. تو ہمارا مال, ہماری جان سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. سب اللہ, حقیقی مالک اللہ تعالی ہیں. ہمیں تو دیا گیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں امانت داری کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. اور جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں خوش دلی سے خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قربانی کے دن سب سے اچھا عمل, اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ عید کے دن, عید الاضحیٰ کے دن خون بہانا, جانوروں کا خون بہانا, یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہذا خوش دلی سے اس عمل کو انجام دو, دل پر بوجھ رکھتے ہوئے نہیں کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے خون بہانے کی, جانور کاٹنے کی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ پیسہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. یہ مبارک خیالات آپ کو شادی کے موقع پر کیوں نہیں یاد آتے؟ آپ کو منڈپ کے کھانے کے وقت کیوں نہیں یاد آتے؟ برتھ ڈے منا رہے ہو اس وقت کیوں نہیں یاد آتے؟ اور اپنی شادیوں میں سیلیبریٹیز کو بلا رہے ہو اور ان کو موٹی موٹی رقم دے رہے ہو, اس وقت خیال نہیں آتا کہ میرے محلے میں اور میرے شہر میں کتنے یتیم بچے ہیں, کتنی بیوائیں ہیں, کتنے بیچارے بے سہارا لوگ ہیں. اور میں ایک بات اہم عرض کرتے چلوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں, اپنی خواتین کی اور اپنی اولادوں کی فکر کیجیے. کس طرح کہ بھائی ان کو جاب شاپ کے لیے مت بھیجو. اب آپ کہیں گے کہ کیا کریں گے, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ارے ان کو گھر پر رکھتے ہوئے, اپنی بچیوں کو, اپنی عورتوں کو اپنے گھر پر رکھتے ہوئے کوئی دستکاری, ہاتھ کا کام وہ ان کو سکھا دیجئے, سلائی سکھا دیجئے. اور مشین اگر آپ کے پاس نہیں ہے, ایسی تنظیمیں اپنے یہاں ہیں جو آپ کو مفت میں, فری میں سلائی مشین دے دیں گی. آپ اپنی بچیوں کی, اپنی عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت کیجیے. آپ جاب شاپ کے نام پر ان کو بھیج رہے ہو, یا وہ جا رہی ہیں, یا آپ کی مان نہیں رہی ہیں, اس وجہ سے نہیں مان رہی کہ پیسہ کیسے ہوگا, خرچہ کیسے چلے گا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سٹے میں, نشے میں اپنی آمدنی کو خرچ کر دیتے ہیں, اور بیوی بچے ماں باپ پریشان ہیں, اور مجبوراً پھر بیوی کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور عزت آبرو داؤں پر لگانا پڑتا ہے. یہ سب واقعات آئے دن سامنے آ رہے ہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں بزرگوں, خدا کے واسطے اپنی اولاد, چاہے وہ آپ کے بیٹے ہوں, عام طور پر آواز کیا اٹھ رہی ہے ہر جگہ سے, اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو, اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو. وہ تو بے شک ہے ہی, لیکن اپنے بیٹوں کی بھی حفاظت کرو. یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں, یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں, اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ بچیاں تو کم ملوث ہیں. ہماری بچیاں, اللہ کا شکر ہے, کوئی کسی کو نفس شیطان نے بہکا دیا, اللہ حفاظت فرمائے, اکا دکا. لیکن ہماری نسلیں, ہمارے بیٹے, یہ تو ستم ڈھا رہے ہیں. یہ جتنا بدکاری میں مبتلا ہیں, بدکاری کے اڈوں میں ہماری اولادیں جتنی پکڑی جا رہی ہیں, بیٹیاں اتنی نہیں پکڑی جا رہی. اچھی طرح ذہن نشین کیجئے میری باتوں کو. اس لیے خدا کے واسطے خود بھی اچھے اعمال کیجئے. مبارک ایام چل رہے ہیں, روزہ رکھو, رات میں نوافل پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. یہ کیا کہ سب اپنے اپنے موبائل میں مست ہیں, اور یہ موبائل آدمی کو کہاں کہاں لے جا رہا ہے, بدکاری کے کاموں میں, بدکاری کے اڈوں پر, بدکاری کی جگہوں پر, حرام ناجائز تعلقات. شادی شدہ ہونے کے باوجود چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, وہ حرام کاری میں مبتلا ہیں, غلط تعلقات میں مبتلا ہیں. کیوں مبتلا ہیں بھائی؟ کیوں اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں؟ تو یہ سب صورت حال ہے معاشرے کی, اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور اپنے تمام, اپنے گھر والوں, ہر کوئی اپنے گھر کی فکر کرے. سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کیجئے. آپ نے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 16-17 سال کی لڑکی
16-17 سال کا لڑکا، وہ اس کو اسکوٹی سکھا رہا ہے، وہ اس کو ایکٹیوا سکھا رہا ہے پیچھے بیٹھ کر محلے میں. شرم ختم ہو گئی. یا باپ اپنی بیٹی کو سکھا رہا ہے چپک کر بیٹھ کر. یہ سب ناجائز حرام ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کو واقعی سکھانا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عورتوں کو گاڑی چلانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں چلانا چاہیے. بھائی مرد کس لیے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ مرد ہیں یا درد ہیں یا سر درد ہیں یا ہمدرد ہیں، کیا ہیں؟ آپ ہی طے کریں کیا ہیں. آپ نے بچیوں کو گاڑیاں دے دی، ان کو موبائل دے دیے، پھر آپ کمنٹ کر رہے ہیں کہ علماء کیا کر رہے. علماء کیا کریں گے؟ علماء تو بیان کر رہے ہیں، عمل کیجیے آپ. اولاً تو لڑکیوں کو گاڑی نہیں چلانا چاہیے، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. بہت مجبوری ہو، ہاں ایک ہنر ہے تو کبھی سکھانے کی ضرورت پڑے تو حیا کے تقاضوں کے ساتھ ان کو سکھانے کی اجازت ہے. ایک ہنر ہے. کبھی بہت مجبوری ہوئی، کوئی نہیں ہے تو وہ بہت مکمل پردے کے ساتھ وہ گاڑی چلا سکتی ہیں، گنجائش ہے. بہت پسندیدہ نہیں ہے. آج تو ایک عام اجازت ہے، ہر گھر میں لڑکیوں کے پاس بڑے بڑے موبائل. میں نے دیکھا یہاں جامع مسجد کے پاس گاڑی رکی، غیر مسلم ڈرائیور، اس کی گاڑی میں بھگوان کی جو ہے تصویر، 3 مسلم لڑکیاں اتری رات میں تقریباً 11:15 بجے. یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ یہ ہماری بہن ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں. یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کہاں گئی تھی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ باپ ہے کہ پاپ ہیں؟ تم کو اللہ نے روزی کمانے کے لیے صرف پیدا کیا ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. خود بھی نماز پڑھو پابندی کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو. ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی ہم تم کو دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے. یہ ہماری بچیاں، یہ تو سمجھو کہ نظر پڑ گئی. اب میں ان سے کیسے پوچھوں کہ تم کہاں گئی تھی، تم کون ہو؟ لیکن ان کے لباس سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں ہیں. اور وہ بھی 17-18 سال کی بچیاں رات میں کہاں سے آ رہے ہیں کسی غیر کے ساتھ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت بہت مالدار ہے، حج پر جانا چاہتی ہے لیکن کوئی محرم نہیں ہے تو کیا وہ حج پر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. نہیں جا سکتی وہ، کیونکہ اس کے پاس محرم نہیں ہے. محرم کے بغیر وہ حج کرے گی بہت بڑی گنہگار ہوگی. حج کی بات چھوڑیے، سفر شریع کی جو مقدار ہے، 2 اقوال ہیں، 177 کلومیٹر، 82 کلومیٹر. سفر شریع کی مقدار کہ آدمی اگر اتنی دور جا رہا ہے تو وہ سفر کی نیت کرے تو وہ پھر مسافر ہو جائے گا. نیت ضروری ہے، وہ مسافر ہو جائے گا. اور 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت، وہ قصر والے احکام. کیا عورت سفر کر سکتی ہے بغیر محرم کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کرے گی. یہ 177 کلومیٹر، وہ محرم کے بغیر سفر. حج تو بہت دور سفر ہے لیکن اتنی مبارک عبادت بھی ہے. باوجود یہ کہ عورت کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور ٹور والوں کو اللہ ہدایت دے، یہ اتنا بیوقوف بنا رہے ہیں عورتوں کو، بیواؤں کو. یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سارا انتظام ہو جائے گا. وہ مسئلہ ہی نہیں بتاتے یا پھر ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا ہے. اس لیے کمائی کا دھندا اور دھوکہ دھڑی کا دھندا بنتا جا رہا ہے. کتنے لوگوں کے پیسے ڈبا دیے. کامٹی شریف میں بھی بہت سارے زخم دل ہو سکتا ہے بیٹھے ہوئے یہاں کہ پیسہ لے کر بھاگ گیا. تو وہ ایک عورت کا فون آیا ناگپور سے، وہ کہہ رہی کہ میں اکیلے حج پر جا رہی ہوں اور ایسا ہے ویسا. میں نے کہا آپ اکیلے کیسے جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ ٹور والے نے کہا سب ہو جائے گا. یہ ٹور والا گنہگار ہو رہا ہے، یہ ٹور والے گنہگار ہو رہے ہیں. کیوں لے جا رہے بھائی آپ کو معلوم نہیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ کوئی کہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے جو ہے اجازت دی ہے تو آپ گورنمنٹ پر ایمان لائے ہیں یا اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں؟ وہاں کی گورنمنٹ تو کیا کیا بنا رہی ہے آپ سب قبول کرتے ہیں. وہاں تو ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، وہاں سنیما گھر بھی بنائے جا رہے ہیں. تو آپ اس سے متفق ہیں، اس کا مطلب آپ متفق ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں پر، اپنی بچیوں پر، اپنی بیویوں پر رحم کیجیے. ان کو باہر مت بھیجیے. آپ کو کیا پتہ نہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں.
باطل کے کیسے منصوبے ہیں، ان کی کیسی پلاننگ ہے، ہم جھونک دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، ہم جانے دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، کیوں جانے دے رہے ہیں؟ اگر آپ ضرورت مند ہیں، آپ علماء اکرام سے ملیے، آپ کی ضرورت پوری کی جائے گی، آپ کو کام بتائے جائیں گے، آپ کی مدد کی جائے گی، لیکن خدا کے واسطے اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو کہیں مت جانے دیجیے، اور اپنے لڑکوں پر بھی نظر رکھو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جلدی شادی کر دو، خدا کے لیے 18-19 سال کے ہوئے ان کی شادی کر دو، یہ گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہیں، ان کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا، یہ گمراہی والے راستے پر ضرور جائیں گے، اور ماں باپ دونوں گنہگار ہوں گے، دونوں گنہگار ہوں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو ایام مبارک چل رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا عمل قربانی کا ہے، اور یہ کیا ہے قربانی؟ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم کو کیا فائدہ ہوگا، اس میں کیا ملے گا، کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانور کے ایک بال کے برابر، ایک بال کے بدلے میں نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر، تو ایک بال کے بدلے میں کیا مل رہا ہے ہم کو؟ ایک نیکی، اور ایک نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، قرآن کہتا ہے جو ایک نیکی لائے گا وہ 10 نیکی کے برابر ہوگی، تو یہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ایک دن دیکھا تو ان کو ذرا وہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہے اس کا ماجرا، حقیقت کیا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی انہوں نے دیکھا، عرفہ کے دن بھی دیکھا، اس لیے عرفہ کو عرفہ کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے پہچان لیا یعنی یقین ہو گیا کہ اب مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ پھر 10ویں تاریخ یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، جو عید الاضحیٰ ہمارے ہاں ہوتی ہے، 29 تاریخ کو انشاءاللہ تقریباً عید ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ بیٹا بھی کیا کہہ رہا ہے کہ بالکل ابا آپ نے جو خواب میں دیکھا اس کو کر گزریے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور مجھے آپ سیدھا مت لٹائیے کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے ہوگا تو آپ کو رحم آ جائے گا، کیونکہ بڑی مدتوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، تقریباً 90 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور بہت دعا کرتے تھے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دیکھیے پورے قرآن میں آپ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، تو آپ کو لگے گا، آپ کو ملے گا کہ نبیوں نے اولاد کے لیے دعا کس سے کی؟ اللہ تعالی سے۔ اور ہم لوگ اس بابا کے پاس، اس بابا کے پاس، اس گرو گھنٹال کے پاس، سمجھ میں آئی بات؟ وہاں جا رہے ہیں کہ اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ عجیب بات ہے، نبی اور انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ہم لوگ کس سے مانگ رہے ہیں؟ مخلوق کے پاس جا رہے ہیں۔ بھائی اللہ سے مانگیے رب حب لی من الصالحین، تو اللہ نے دعا قبول کی اور نیک صالح بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ مدتوں کے بعد، تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد اب اس کو ذبح کرنے کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اب وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیدھا مت لٹاؤ، الٹا لٹا دو، اور میری گردن پر چھری چلا دو تاکہ آپ کو رحم نہ آئے، اور چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ آپ جلدی جلدی یہ کام کر لیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں آپ سے کوتاہی نہ ہو جائے، اور یہ جو امتحان ہے اس میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ اب وہ چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی میڈھا لائے، اور پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس کو ذبح کیا گیا۔ تو ایک یادگار ہے یہ، اور یہ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جذبہ رکھا تھا، اور قربانی کے معاملات الگ الگ طریقے سے رکھے تھے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ تمہارے دادا ابراہیم کی یہ سنت ہے، تو یہ ہمیں عمل کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ۔ اچھا جانور خریدیے، اچھی قیمت سے خریدیے، یہ نہیں کہ یہاں سستا وہاں سستا، قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن مالی عبادات میں جتنا آپ پیسہ لگائیں گے زیادہ اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں گے۔ بلکہ بعض لوگ
لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم قرضے میں ہیں, ہم تنگ دست ہیں, ہم قربانی کریں کہ نہ کریں. ہم نے کہا اگر جانور خرید سکتے ہو تو خرید لو, نہیں تو حصہ لے لو. بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو تنگ دستی کے باوجود قربانی کرتا ہے اللہ اس کو فراوانی عطا فرماتے ہیں, خوب مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو یہ بزرگوں نے یہ تجربات لکھے ہیں, اس لیے اس کا اہتمام کریں, تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں 9 ذی الحجہ سے, بلکہ ابھی سے ہی اس پورے عشرے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد و ثنا تسبیحات پڑھنے کا حدیث شریف میں حکم ہے, کچھ خوب ذکر کرنے کا حکم ہے, تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے وہ قربانی کے دن چونکہ عید جو آ رہی ہے وہ جمعرات کو آ رہی ہے, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی کے ہاں انتقال ہوا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے, تو پہلی عید جب آتی ہے تو سوگ کرتے ہیں اور پھر سب رشتہ دار مل کر اس کے یہاں جاتے ہیں. جب وہ بیمار تھا ملنے نہیں گئے یا بہت زیادہ ملنے نہیں گئے, کوئی مدد نہیں کی, ٹھیک ہے. انتقال کے بعد تعزیت جو مسنون ہے 3 دن کے اندر کرنا چاہیے. 3 دن تعزیت کا ٹائم ہے. ہاں کوئی باہر ہے وہ آیا تو جب آیا تب وہ مرحوم کے گھر پر چلا جائے, جو قریبی لوگ ہیں وہ 3 دن کے اندر تعزیت کر لیں. اب عید کے دن جا رہے ہیں تعزیت کرنے کے لیے, یہ خلاف شرع کام. تعزیت ہو چکی, اس کا ٹائم گزر چکا, اب جا کے وہاں رونا دھونا یہ سب بالکل شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. مرحومین کے گھر والوں کے غم کو تازہ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے اور شریعت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے. یا پہلی عید ہے تو ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے, قربانی نہیں کریں گے, عجیب بات ہے بھائی. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, جو عورت وہ اپنے شوہر کے علاوہ اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں منائے گی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, ان کو خبر ملی کہ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں انتقال کر گئے. 3 دن تک انہوں نے سوگ کیا, یعنی زیب و زینت اختیار نہیں کیا, خوشبو استعمال نہیں کی. جیسے ہی 3 دن کمپلیٹ ہوئے انہوں نے خادمہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ. زرد رنگ کی, پیلے کلر کی خوشبو عورتیں استعمال کرتی تھی, دلہن استعمال کرتی تھی, تو وہ انہوں نے لگانا شروع کر دیا اپنے بدن پر اور فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے خوشبو وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن حضور کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا ہے شوہر کے علاوہ. تو میرے والد تھے تو 3 دن ہو گیا, اب میں خوشبو لگا رہی ہوں تاکہ سوگ کا سلسلہ ختم ہو جائے. یہ حضرت ام حبیبہ کا عمل یہ ہمارے لیے نمونہ ہے, سبق ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا, قریبی لوگ آتے تعزیت کرتے, بس ٹھیک ہے 3 دن کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہوتا, اس کے بعد وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتے, اپنی عبادات میں لگ جاتے. یہ نہیں کہ اسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح کلیجی روزہ ہوتا ہے, سمجھ میں آئی بات بھائی. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, یہ روزے کا لفظ بھی استعمال مت کیجئے. پچھلے ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ روزہ 5 دن حرام ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق جو ہیں, 5 دن روزہ رکھنا حرام. اب آپ کلیجی کا روزہ کہہ رہے ہیں نادانی میں, تو مت کہیے بھائی, یہ سب ناجائز باتیں ہیں. ہاں آپ قربانی ہو گئی, کلیجی جلدی پک جاتی ہے, اس کو آپ نے چڑھا دیا گھر میں, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ جو ہے کھا رہے ہیں اپنے قربانی کے گوشت سے کھانا, یہ شریعت میں پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اپنی قربانی میں سے کھاؤ. اب چاہے گوشت کھاؤ چاہے کلیجی کھاؤ, آپ کی مرضی ہے, لیکن اس کو روزہ کا دن مت دو, یا بھوکے مت رہو کہ نہیں میں تو کلیجی سے ہی اپنا دن کی شروعات کروں گا, روزہ کھولوں گا. یہ سب حرام باتیں ہیں. ہاں جو بن جائے وہ بنا لو, سمجھ میں آئی بات. جو آسانی سے, اب بھوک لگی ہے تو اپنے آپ پر ظلم مت کرو, کچھ کھا لو, روزہ تھوڑی ہے آج. تو یہ بات. اور ایک اہم بات یہ کہ پچھلے ہفتے جمعہ کے بیان میں ہم نے یہ کہا کہ جامع مسجد میں 2 ٹوائلٹ ہے اور ہونا چاہیے, تو ماشاءاللہ وہ کمپلیکس بن رہا ہے, اس میں اور بھی بیت الخلائیں, طہارت خانے بنائیں گے, اس سے انشاءاللہ رہی صحیح تکلیفیں دور ہو جائیں گی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اتوار کے دن, یہ جو اتوار ہے 25 تاریخ, اس میں علماء, بعض شہر کے علماء نے, اس میں ہم بھی ہیں, ہم نے ایک پروگرام کرنے کا ارادہ کیا ہے. اس کو اچھی طرح سنو. آپ کے جو بچے 14 سال 15 سال کے ہیں لڑکے اور 25 سال کے اندر خاص طور پر ان کو بڑی مسجد میں بھیجو 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک.
اس میں ہم ان کو سکھائیں گے پاکی ناپاکی، کب بالغ ہوتے ہیں، بالغ کے کیا احکام ہیں، اسی طرح بالوں کی صفائی، بغل کے بال کب صاف کرنا چاہیے، زیر ناف کے بالوں کی صفائی کا کیا طریقہ ہے، کہاں تک صاف کرنا چاہیے، آپ بتائیں۔ ابا نہیں بتاتا، اس کو شرم آتی، حالانکہ شرمانا ورمانا نہیں چاہیے، تو کون بتائے گا ان کو؟ علماء ہیں الحمدللہ، وہ بتائیں گے۔ اسی طریقے سے نشہ، حرام عشق، پھر اسی طریقے سے نماز کی عملی مشق، نماز پریکٹیکل سکھائی جائے گی، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، کیسے نہانا چاہیے، غسل فرض ہو جائے تو کیسے نہانا چاہیے، غسل میں کتنے فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، تولیہ، صابن اور پانی اور بالٹی، یہ سب یہ ہمارے تصور میں ہے، تو بھائی غسل میں 3 فرض ہیں، وہ سب ان کو سمجھایا جائے گا۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو جو اس عمر کے ہیں ان کو ضرور بھیجیے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، پیارے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، مبارک ایام، مبارک راتیں چل رہی ہیں، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، خوب اس میں عبادت کرنے اور توبہ استغفار کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جانوروں کے سلسلے میں جو پریشانیاں ہیں، پیارے اللہ اس کو آسانیوں میں بدل دیجئے۔ پیارے اللہ، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جانوروں کے بیچنے کے سلسلے میں بیجا اور بہت زیادہ دام وصول کرنا جو کہ بے مروتی ہے، پیارے اللہ امت کو اس سے بچا لیجئے، اور جو واجبی ریٹ ہوتے ہیں اسی اعتبار سے بیچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اگر کوئی عیب ہے اس کی نشاندہی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جان بوجھ کر چھپانا اور دھوکہ دینا، پیارے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ماحول کو سازگار بنا دیجئے، جو پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ظلم ستم کا خاتمہ فرما دیجئے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، امن و شانتی کو عام اور تام فرما دیجئے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے، اس ملک کو ترقی عطا فرما دیجئے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، حکمرانوں کو انصاف کی توفیق عطا فرما دیجئے، انصاف پسند حکمرانوں کو حکمرانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے، شان رفتہ عطا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بھی اعمال ہوں ان مبارک دنوں میں، پیارے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، اخلاص اور الہیت نصیب فرما دیجئے، ریاکاری دکھلاوا سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے نئی نسل کی حفاظت فرما دیجئے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری اولادوں، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی جان مال عزت آبرو کی توفیق حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، عقائد کی، ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، کفریہ شرکیہ باتوں اور کاموں سے ہمیں ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دیجئے، گناہوں کی نفرت پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا رب۔